چلے بہرحال یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ جولائی کا. اور اسلامی مہینہ کون سا ہے؟ محرم کا. جو انگریزی مہینہ ہوتا ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ جنوری سے. اور جو اسلامی مہینہ ہوتا ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ محرم سے شروع ہوتا ہے. تو پتہ چلا یہ محرم اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے. اسلامی اعتبار سے کیا ہے؟ پہلا مہینہ ہے. تو محرم کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے گویا کہ سال بدل جاتا ہے. اب کون سا سال چل رہا ہے؟ 2024 عیسوی سال. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 2024 سال ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ اب وہ اسلامی مہینہ اسلامی سال. جی کسی کو پتہ ہے؟ 1400 کچھ آگے کتنے؟ جس طرح آپ نے بتایا 2024 سب کو صحیح یاد ہے. 2024 سب نے صحیح بتایا, لیکن اسلامی سال کوئی نہیں بتا رہا صحیح. کیا وجہ ہے؟ کچے ہیں ہم لوگ. ہم اپنی تعلیمات میں کچے ہیں, ہم اپنے دین میں کچے ہیں, ہم اپنے اعمال میں کچے ہیں. اسی وجہ سے تو کچے ہیں کہ ہم اعمال نہیں کرتے. 1446 کتنا؟ 1446 1446 یاد رہے گا. 1446 یعنی 1446 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد جو یہ جو تاریخ چلی یہ ہجرت کے بعد چل رہی ہے. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے جب تاریخ نہیں چلی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو وہاں سے یہ تاریخ شمار ہوئی. جب بھی بولتے ہیں کہ 1446 آگے چھوٹا سا ہاں لکھا ہوتا ہے ہجری. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہجری. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال ہو گئے دنیا سے گئے ہوئے؟ 1446 سال ہو گئے. تو محرم کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے, دنیا میں آنے سے پہلے حرمت والا مہینہ تھا. اچھا اب آپ یہ سمجھیں کہ جو حرمت والا مہینہ ہے, حرمت سے مراد کوئی حرام چیز نہیں ہے. حرمت سے مراد کوئی حرام کام نہیں ہے یا حرام چیز نہیں ہے. حرمت سے مراد تحریم ہے, عزت ہے, اکرام ہے, عظمت ہے, فضیلت ہے. حرمت سے کیا مراد ہے؟ فضیلت, عظمت, بڑائی, کبریائی, یہ مراد ہے خاص. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی 4 مہینے ایسے تھے کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیمت والے تھے, برکت والے تھے, حرمت والے تھے. وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ وہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا. کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. فرمایا کہ یہ 12 کے 12 مہینے سارے ہی اللہ تعالیٰ کے مہینے, پورا سال ہی اللہ کا ہے, سارے کے سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں. لیکن 4 مہینے ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک نے خاص کر دیے. اس میں خاص سے مراد پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا, کوئی جنگ وغیرہ ہو جاتی تھی, تو 12 مہینے میں سے 4 مہینے وہ جنگ کرنا منع تھی. 4 مہینے امن والے تھے, 4 مہینے سکون والے تھے, 4 مہینے پیار محبت والے تھے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا تھا. اور وہ 4 مہینے ہیں کون کون سے؟ محرم, ذی قعدہ, ذی الحجہ, رجب. یاد رہیں گے؟ سب سے پہلے محرم, ذی قعدہ, ذی الحجہ اور رجب. یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے مہینے ہیں, عظیمت والے مہینے ہیں, برکت والے مہینے ہیں. قرآن کریم میں ان 4 مہینوں کا پہلے ہی سے ذکر ہے. تو محرم کا مہینہ بڑے ہی فضیلت والا مہینہ ہے, عظیمت والا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کو نہیں فرمایا اللہ کا مہینہ ہے.
کوئی ذی الحجہ کے مہینے کو نہیں فرمایا اللہ کا مہینہ ہے، اسی طرح کسی اور مہینے کو یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، خاص طور پہ فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جو چیز جس کی ہو اس میں اس کی برکتیں اور اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو محرم کا مہینہ جب اللہ کا مہینہ ہوا تو پتہ چلا اس میں جو بھی کام ہوگا اس میں برکت ہوگی، جو بھی کام ہوگا اس میں رحمت ہوگی، چونکہ کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے اندر، اچھا بعض روایت میں ایسا بھی آتا ہے کہ محرم کا جو 10 دن ہے، محرم کی جو تاریخ ہے نا 10 دن، جس کو بولتے ہیں عاشورہ، یعنی 10ویں تاریخ، اس دن یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ اس دن بہت زیادہ خوش ہوا کرتے تھے، بہت زیادہ خوشیاں منایا کرتے تھے، گویا کہ ان کا یہ 10 محرم کا دن عید کا دن ہوتا تھا۔ مسلمان خوشی کون سے دن مناتے ہیں؟ عید کے دن مناتے ہیں، نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں، کھانا اور یہ ساری چیزیں عید کے دن کرتے ہیں۔ تو گویا کہ 10 محرم والے دن یہودی عید منایا کرتے تھے، بہت زیادہ خوشیاں منایا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ پتہ چلا کہ یہودی 10 محرم والے دن روزہ رکھا کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے جس دن نجات ملی وہ 10 محرم کا دن تھا۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔